کفار کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں اور کنارے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں مومنین کے بارے میں فرمایا کہ جو ثابت قدم ایمان والے ہیں تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے کہ ان کے ماننے والوں کو یہ صلہ آخرت میں ملے گا. تو اب جو ان کی نصرت سے جلن رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اللہ رسول کی نصرت نہ فرمائے تو وہ کسی طرح سے اس نصرت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنا گلا گھونٹ لے، اپنے کو پھندا لگا کر کے مار ڈالے. اس کو فرمایا ہے من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ، جو یہ گمان رکھتا ہو کہ ہرگز اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بثوبین الی السماء ثم لیقطع، تو ایک رسی تان لے آسمان کی طرف یعنی چھت کی طرف، پھر اس کو قطع کر لے. فلینظر هل یذهبن، پھر دیکھے کہ کیا اس کا داؤ اسے لے جاتا ہے جو اس کو غصہ دلا رہا ہے، یا اس کا داؤ اس کے غصے کو لے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد فرمانے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں. ومن ظن من اعادیہ، عدوون کی جمع آدھا، آدھا کی جمع اعادی، جمع الجمع. تو جو ان کے دشمنوں میں سے اس کے خلاف گمان رکھتا ہو تو وہ کوئی سبب یعنی کوئی رسی پھیلا لے الی السماء، آسمان کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت کی طرف، پھر قطع کر لے یعنی اپنا گلا گھونٹ لے. تو چھت میں رسی لگائے اپنے گلا کو گھونٹ لے. اب اس کو قطع کرنا کہا گیا، کاٹ لے. وہ کہا کہ اختناق کو یعنی گلا گھونٹنے کو قطع کہا گیا اس لیے کہ گلا گھونٹنے والا یقطع نفسہ بے حبس مجاریہ، اپنی سانس کو کاٹ دیتا ہے اس کی گزرگاہوں کو روک کر کے. تو جب یہاں رسی سے پندہ لگائے گا تو سانس کی گزرگاہ یہ ہے وہ رک جائے گی تو سانس بھی کٹ جائے گا. اس لیے کہ گلا گھونٹنے والا اپنی سانس کو کاٹ لیتا ہے اس کی گزرگاہوں کو روک کر کے. ثم الیقطع میں ثم لیقطع جو اصل ہے لام امر مکسور ہوتا ہے تو لام کے کسرے کے ساتھ ابو عمرو بصری اور ابن عامر شامی کی قرأت، ایسی ورش نافع اور رویس یعقوب. تو گھر کی چھت میں رسی تانے پھر قطع کر لے یعنی گلا گھونٹ لے. تو گلا گھونٹے گا تو مر ہی جائے گا، اس کے بعد دیکھے گا کیا؟ لیکن فرمایا گیا پھر دیکھے تو مراد کیا ہے؟ فلیصور فی نفسہ، اور ما یغیظ کی بات بھی الذی یغیظ ہوئی یعنی ما یغیظ ما موصولہ ہے تو یغیظ صلہ ہوگا، صلہ میں عائد چاہیے تو عائد ہو ہے، اور عائد جب فضلہ ہو تو اس کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے تو حذف ہو گیا. یا یہ کہ ما مصدریہ ہے تو ما یغیظ بمعنی غیظہ ہوگا. الیذهبن کیدہ ما یغیظ یعنی غیظہ. پھر دیکھے کہ کیا اس کا قید اس کے غیظ کو لے جاتا ہے یا اس کے غیظ کی چیز کو لے جاتا ہے. مطلب یہ کہ اپنے دل میں تصور کرے، کیونکہ واقعتاً اگر اس نے گلا گھونٹ ہی لیا تب تو پھر نہ کچھ دیکھے گا نہ سمجھے گا. مراد یہ کہ اگر وہ تصور کرے کہ اللہ کی نصرت کو دفع کرنے کے لیے اگر وہ اپنا گلا بھی گھونٹ لے تو وہ نصرت ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے دل میں تصور کرے کہ اگر یہ ایسا کرے تو کیا وہ ختم کر دے گا اللہ کی نصرت جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے. اب اس کو قید کہا گیا. تو قید تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اس کو ضرر پہنچا دیا. تو یہاں تو اپنا گلا گھونٹا ہے تو اپنے ہی کو ضرر پہنچایا. اس کو قید کو کہا گیا بطور استہزاء، اور اس کے کام کو قید کہا گیا استہزاء کے طور پر، اس لیے کہ اس سے اس نے اپنے محسود کو داؤ نہیں کیا یعنی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. من نما قاعدہ بھی نفسہ، اس نے اپنے ہی کو اس کے ذریعے داؤ کیا، اپنے ہی کو فریب دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے مگر ایسی ہی چیز جو اس کے غیظ کو لے جانے والی نہیں ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا کہ جو رسول کی نصرت سے حسد رکھتا ہے تو کوئی بھی تدبیر کرے اس نصرت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک امر معقول تھا اللہ کی نصرت کا ہونا نہ ہونا.
اس کو محسوس کے سے تشبیہ دے کر کے اس کے پیکر میں ذکر کیا تو یہ چیز واضح ہو گئی. تو جس طریقے سے یہ امر واضح طور پر بیان کیا ہے تو اسی طرح سے اس نے اس کو یعنی قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں اتارا ہے. یعنی مثلا ذالکہ کا مشاءاللہ بیان کیا، مثلا ذالکہ الانزال، اس اتارنے ہی کی طرح اس نے پورے قرآن کو اتارا ہے اس حالت میں کہ وہ روشن نشانیاں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ ان ہے تو موصول حرفی ہے، ما بعد صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے ترکیب میں کیا بنے گا؟ تو یہ کہا گیا کہ انزلناہ میں ہو پر عطف ہے یہ، یعنی اسی طرح سے روشن آیتیں اتارا اور یہ اتارا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ کا ہدایت دینا اس کو بھی نازل کیا ہے. تو پہلا جو مفعول انزلناہ میں ہو اسی پر یہ معطوف ہے. دوسری یہ کہ یہ الامر ان اللہ ہے، الامر مقدر ہے، ان اللہ اس کی خبر ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ مبتدا خبر ہے، الگ جملہ ہے. تیسرا یہ کہ لأن اللہ یہدی، اسی کو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تب لام جارہ انہ مجرور، جار مجرور کا متعلق کیا ہے؟ وہ ماقل سے مفہوم ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انزل مبینن، قرآن کو واضح اور روشن کر کے اتارا ہے اس وجہ سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لأن اللہ یہدی من یرید انزل کذالک مبینن، اس کو اسی طریقے سے روشن اتارا ہے. تو یہ تیسری ترکیب ہوئی، اسی کو مصنف نے لیا ہے کشاف کے مطابق. اب یہاں پر آیت سے کیا ظاہر ہے کہ اللہ نے تو آیتیں روشن نازل فرمائی ہیں جس میں کوئی بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو آیتوں کو روشن اور واضح ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک اس کو سمجھ کر کے مان لے، ایمان لے آئے. مگر ہر ایک کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. تو یہ آیت کا واضح مطلب ہے اور معتزلہ کے خلاف ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اصلح واجب ہے، تو اللہ کسی کو ہدایت سے محروم کر دے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہدی من یرید کا مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مکلف بناتا ہے. یہ قاضی عبدالجبار معتزلی نے ذکر کیا کہ یہدی بمانا یکلف ہے. تو یکلف اور یہدی مناسبت کیا ہے؟ تو اس کو کہا کہ مناسبت یہ ہے کہ جب کسی امر کا مکلف کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کا بیان بھی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو جب مکلف ہوگا تو ہدایت اور بیان بھی ہوگی. پھر اس کے بعد تو یہ اس نے تعبیر کی، لیکن یہ بھی من یرید کے خلاف ہے کہ مکلف بنانا تو سارے جہان کو ہے، سب کو مکلف بنایا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر اس کا معنی یکلفو ہے تو مطلب یہ ہو جائے کہ کچھ کو مکلف نہیں بناتا ہے، بغیر تکلیف رکھتا ہے. اور دوسری تعویل ان کی طرف سے اس کو کشاف نے ذکر کیا ہے لأن اللہ یہدی بہ الذین یعلمون انہم یؤمنون، کہ من یرید سے مراد کہ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے. یعنی جن کو ایمان کو جانتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. یہ بھی من یرید کے خلاف ہے کہ یہ تو مخصوص ہو گئے، یعنی سب کو ہدایت نہیں دیتا یا جس کو چاہتا ہے ان کو نہیں ہدایت دیتا ہے، بلکہ خاص ان لوگوں کو جن کا مومن ہونا وہ جانتا ہے. تیسری تعویل یہدی معنی یہ ثبتو ہے کہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ثابت قدم رکھتا ہے. اور پھر من یرید میں تخصیص کر دی کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کو ہدایت میں اور بڑھاتا ہے. تو اس وجہ سے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس سے ان کو جن کو جانتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے یا ثابت قدم رکھتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. انزلہ لأن جار مجرور مل کر کے متعلق ہوگا کہ اس وجہ سے کہ ایسا ہے اس نے قرآن کو واضح اور روشن اتارا. یہ دونوں تعویلیں بھی ظاہر کے خلاف ہے اور من یرید کے لفظ سے متعارض ہیں کہ من یرید کا تقاضا تو یہ ہے
کہ جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اب کشاف میں ایسا تھا، مصنف نے وسیع نقل کر دیا اور یہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ مسئلہ کا مذہب ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فصل فرمائے گا، جدائی رکھے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کی نگہداشت والا ہے۔ تو ان الذین آمنوا میں ان ہے، اس کے بعد الذین آمنوا یہ اس کا اسم ہے، ماں بعد اس پر والذین ہادوا سب معطوفات ہیں، معطوف علیہ اپنی معطوفات سے مل کر کے ان کا اسم ہوگا۔ اور خبر کیا ہے؟ ان اللہ یفصل بینہم، ان اللہ یفصل پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ خبر واقع ہوگا۔ تو ان کی خبر خود ان آ رہی ہے، تو اس کو کہا کہ ایسا ہوتا ہے جب فصل کے ساتھ آئے تو کہتے ہیں جیسے ان زیدن ان اباہ قائم، تو زیدن ان کا اسم ہو گیا، پھر ان اباہ قائم یہ پہلے ان کا کی خبر ہو گیا۔ ویسے ہی یہاں ہے کہ بے شک جو ایسے ایسے ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت میں جدائی رکھے گا۔ اب یہاں پر ایک تو ذکر ہے الذین آمنوا مومنین کا، دوسرے یہود، تیسرے صابی، چوتھے نصارہ، پانچویں مجوس اور چھٹے مشرکین، تو یہ 6 فریق مذکور ہیں۔ اس پر کہا گیا کہ ادیان 5 ہیں، 4 شیطان کے لیے اور 1 رحمان کے لیے۔ تو اب اعتراض ہوتا ہے کہ 5 ہی کہاں، یہاں تو 6 ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ صابی یہ نصارہ ہی کی ایک قسم ہے، لہذا 6 نہیں ہوں گے۔ یہ کشاف میں ذکر کیا ہے، قائل کون ہے یہ معلوم نہیں، لیکن عبد الرزاق اور عبد بن حمید نے اور ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ تابعی مفسر ہیں ان سے صراحتاً یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا الادیان ستۃ، ادیان 6 ہے اور 6 یہاں مذکور ہے۔ 5 للشیطان و 1 للرحمان، 5 شیطان کے ہیں اور 1 رحمان کا۔ تو یہاں 6 صراحتاً ان کے قول میں مذکور ہے، تو 5 بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب رہا یہ کہ صابی کیا ہے؟ سبا یسبو سبنا ہے صابئون، جھکنا و مائل ہونے والا۔ تو ان کے صابئین کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ مجاہد نے کہا کہ صابئین مجوس و یہود اور نصارہ کے درمیان ایک قوم ہے، ان کا کوئی دین نہیں۔ دوسرے کہا گیا کہ مجوس کی طرح ہے۔ تیسرے یہ کہا گیا کہ یہ صابی یہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہے۔ اور ابو جعفر رازی نے کہا کہ یہ صابی ستارہ کی پرستش کرتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی نے یہ اختیار کیا کہ صابی وہی ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں۔ اب اس میں 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ یہ جو مانتے ہیں کہ خالق عالم اللہ تعالیٰ ہے اور ان ستاروں کی تعظیم کا اور ان کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے افلاک اور کواکب کو پیدا کر دیا، پھر یہ ستارے ہی سارے عالم کی تدبیر اور اس کا انتظام کرنے والے ہیں، تو وہ ستاروں ہی کو مدبر عالم مانتے ہیں۔ یہ کلدانیوں کا مذہب ہے اور انہی کی رد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوثی ہے۔ جیسا کہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی، اور جب ڈوب گیا تو فرمایا کہ لا احب الآفلین۔ پھر سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں ایسے ہی فرمایا۔ تو یہ کلدانیوں کا مذہب تھا جو ستاروں کو کی پرستش کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ یہ صابی ہیں، یہ عراق میں رہنے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کہ یہ ستارہ پرست ہیں تو یہ مشرکین میں سے ہوں گے، اور ان کی عورتوں سے نکاح یہ اور جائز نہیں ہوگا، ایسے ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس بنا پر کہ یہ زبور کو ماننے والے ہیں، اہل کتاب ہے، تو اس بنا پر ان سے نکاح جائز ہوگا، ان کی عورتوں کا، اور ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ میں 2 قول آئے۔ امام اعظم کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کا نکاح صحیح ہے، اور صاحبین کا یہ کہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ یہ مشرکین کی ایک قسم ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اور ان کی عورتیں حلال نہیں ہوں گی۔ اور اس بنیاد پر کہ یہ
اہل کتاب میں سے ہے تو ان کا نکاح درست ہوگا، ذبیحہ حلال ہوگا۔ تو یہ جو اختلاف قولین ہے امام اور صاحبین کے نزدیک، وہ اسی وجہ سے کہ صحابی کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد ہے ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن جدائی رکھے گا، فی الاحوال والاماکن، جدائی رکھے گا حالات میں بھی اور جگہوں میں بھی۔ تو حالات سب کے یکساں نہیں ہوں گے، اس کے پر تفریح ہے، فلا یجازیہم جزاء واحدہ، تو سب کو ایک بدلہ نہیں دے گا، اور جگہ میں الگ الگ رکھے گا۔ اس کو کہا ہے ولا یجمعہم فی موطن واحد، اور سب کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو مومنین کے اور باقی کے حالات بھی الگ الگ ہوں گے، اور باقی اور مقامات بھی الگ الگ ہوں گے۔ اب ترکیب بیان کی ہے کہ ان الذین آمنوا کی خبر ہے ان اللہ یفصل بینہم، تو ان کی خبر خود ان، تو اس کو کہا جیسے تم کہتے ہو ان زیدن ان اباہ قائم، تو پہلے ان کی خبر ان اباہ قائم، دوسرا ان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی اس کو جاننے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ تو ظاہر میں تو صرف اتنا ہی بیان کیا گیا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگہداشت والا ہے۔ اور مراد کیا ہے کہ جب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دے گا، تو یہ وعید بھی ہے۔ فلینظر، تو ہر شخص دیکھے اپنے عقیدے کو، اپنے قول کو اور اپنے فعل کو، تو یہ بلیغ ترین وعید ہے۔ اب آگے ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں کثیر حق علیہ العذاب، کوئی بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرے تو کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر منفی السماوات منفی الارض، یہ فاعل ہے یسجدوں کا، اور من آتا ہے عقلا کے لیے، یعنی آسمان و زمین کے جو عقلا ہیں وہ اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تو سجدہ کا حقیقی معنی سمجھ میں آتا ہے وذل جبال الارض، یعنی جو بھی آسمان زمین کے عقلا ہے اس کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس پر معطوف ہے شمس قمر نجوم جبال شجر دواب، یہ سب غیر عاقل ہیں۔ تو غیر عاقل کے لیے سجدہ کا اس بات آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو مختار قول یہ ہے کہ سبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ سجدہ کی کیفیت ہر ایک کی وذل جبال الارض ہو، تو ہر ایک کے لائق جو سجدہ ہے وہ کرتا ہے اور اس کی بجاوری کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ ظاہر کیا گیا کہ ہر چیز کو اتنی عقل اور اتنا ادراک ہے کہ وہ اللہ کی حمد بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور حمد کو انسان یہ نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے معجم طبرانی کی یعلا ابن مرہ سے، سرکار نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس، کہ ہر چیز ہی جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے۔ اور صحیحین میں ابوذر کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدری این تذهب هذه الشمس، جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، تو حضور نے فرمایا کہ فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، یہ سورج جاتا ہے زیر عرش سجدہ کرتا ہے، ثم تستمر، پھر حکم طلب کرتا ہے، یعنی واپسی کا حکم چاہتا ہے، تو قریب ہے کہ اس سے فرمایا جائے کہ ارجعی من حیث جیتے، کہ وہی لوٹ جاؤ جہاں سے آئے۔ تو اس حدیث میں سورج کے لیے سجدہ کرنے کا صراحتاً ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنے کائنات کی چیزیں ہیں، چاہے ہماری نظر میں عاقل ہو کہ غیر عاقل ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول کی معرفت حاصل ہے، اور سبھی اپنے حال کے مطابق سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ کہا گیا کہ سبھی اس کا سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم اس سے آگاہ نہیں، جیسے کہ ان کی تسبیح سے آگاہ نہیں۔
تسبیح کے بارے میں ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دوسرا یہ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر عاقل ہے تو کیسے سجدہ کریں گے، تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر تکوینی ہے سب اس کے تابع دار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاند سورج سے نکلنا ڈوبنا جو بھی چاہتا ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ایسی جانوروں چوپایوں سے کے بارے میں جو بھی اس کا ارادہ ہے وہ واقع ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو ہر ایک کا اس کے امر تکوینی کے تابع ہونا اسی کو سجدہ کہا گیا ہے کہ جیسا اس نے مقدر کر رکھا ہے ویسے ہی ان کے واقع ہوتا ہے، ان سے واقع ہوتا ہے، جیسے کہ انسان سے سجدہ واقع ہوتا ہے کہ سجدہ انتہائی تابع داری کو کہا جاتا ہے، تو ان کی انتہائی تابع داری ہے۔ تو اس پر کلام ہے کہ ایسا تو پھر انسانوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو کثیر من الناس کو فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ کہ امر تکوینی کے تابع ہونا تو ہر انسان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا، اس کی طول قامت یا قصر قامت اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہا ویسے رکھا، جیسے چاہتا ہے ویسے سانس لیتا ہے، ویسی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس امر میں تکوینی کے تابع تو ہر انسان ہے اور تمام جن و فرشتے ہیں، اس سے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو تمام ہی انسان ایسے ہیں، تو جمیع من الناس ہوتا کثیر من الناس کو فرمایا گیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کثیر من الناس سے مراد ہے کہ یہ سجدہ عبادت کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو پہلے سجدہ سے مراد تو امر تکوینی کے تابع ہونا، اور کثیر من الناس سے مراد سجدہ طاعت کرنا، اور سجدہ طاعت یہ سب سے نہیں ہے۔ تو اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایک جگہ یسجدو امر تکوینی کے تابع ہونے کے معنی میں، دوسری جگہ سجدہ طاعت اور عبادت کے معنی میں، تو یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ایک لفظ ایک جگہ حقیقی معنی ہو، دوسری جگہ مجازی معنی مراد ہو، ایک جگہ ایک معنی مراد ہو، دوسری جگہ دوسرا معنی مراد ہو، یہ جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ دوسرا یسجدو یہاں مقدر ہوگا، یعنی یسجدو کثیر من الناس، تو پہلے یسجدو سے مراد تو امر تکوینی کے تابع ہونا، دوسرا جو یسجدو ہے اس سے مراد سجدہ طاعت کی اجاوری کرنا۔ تو اب اس میں ایک لفظ کا استعمال دو معنوں میں، یا ایک کو حقیقی معنی میں لینا، دوسرے کو مجازی معنی میں لینا، یہ نہیں لازم آئے گا، یہ جواب دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کثیر من الناس یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے مصابن، کثیر من الناس مصابن و کثیر حق علیہ العذاب۔ تو کثیر حق علیہ العذاب سے معلوم ہے کہ بہت سے وہ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، تو اس کا مقابل کہ بہت سے وہ جن کے لیے ثواب ثابت ہے، تو یہ الگ جملہ ہو گیا، یسجدو سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ثواب یافتہ ہیں اور بہت سے وہ ہے جن پر عذاب ثابت ہے، تو یسجدو سے یہ الگ ہو گیا، یہ ان لوگوں نے کہا۔ وکیل سمیہ مطاوعت غیر المکلف لا فیما یحدث، اور کہا گیا کہ غیر مکلف کا اس کے تابع دار ہونا اس میں جو اس کے افعال پیدا ہوتے ہیں، وہ تسخیر ہو لہو، اور اس کا ان افعال کے لیے اس کو تابع کر دینا، اس کو سجدہ کہا گیا۔ سمیہ مطاوعت غیر مکلف سجودن، یہ مفعول بھی ہے سمیہ کا۔ سجدہ کیوں کہا گیا؟ تشبیہاً لمطاوعت، اس کی مطابقت کو اس مکلف کے سجدے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ ہر تابع داری اس سے گھٹ کر کے اس سے کمتر ہے۔ وکثیر من الناس یعنی یسجد لہ کثیر من الناس، تاکہ ایک ہی یسجدو کے دونوں معنی میں استعمال نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یسجد لہ کثیر من الناس سجود طاعت و عبادت، کہ بہت سے لوگ اس کا سجدہ کرتے ہیں، سجدہ طاعت و عبادت۔ یا یہ ہے کہ یہ کثیر من الناس مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور من الناس اس کی صفت ہے، کثیر موصوف من الناس صفت موصوف سے مل کر کے مبتدا، اور خبر معذوف ہے وہ مصاب، اور اس پر دلالت کر رہا یہ ارشاد بکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت ہے، یہ ان میں یعنی ان میں سے بہت وہ ہے جن پر اس کے کفر اور سجدے سے انکار کی وجہ سے عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرے بدبختی کی وجہ سے، تو اس کو کوئی نیکبختی کی وجہ سے عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے عزت دینا، ذلت دینا، اور اس کے علاوہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو چاہا اور نہیں کیا، تو یہ ان کے خلاف ہے۔
تو اس آیت کا ظاہر اور اس سے پہلے کا یہ معتزلہ کے خلاف ہے، ان کے اس قول کے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ اشیاء ولم یفعل، اس نے کچھ چیزوں کو چاہا اور کیا نہیں، حالانکہ وہ فرماتا ہے یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔